اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں ایک عبادت گزار نوجوان تھا۔ وہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ باتیں کرتا رہتا تھا، اتنی عبادت کرتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی اس کی کثرت عبادت کی وجہ سے حیران ہو جاتے۔ اس نوجوان کا والد ضعیف العمر تھا۔ وہ نوجوان عشاء کی نماز کے بعد اپنے والد کی خدمت میں ساری رات مصروف رہتا۔ جس راستے سے وہ نوجوان مسجد کو جایا کرتا تھا، اس راستے میں ایک عورت اس نوجوان کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی۔ جب بھی وہ نوجوان گزرتا تو وہ اس کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کرتی، مگر اس کے دل میں اللہ کی محبت اس قدر سما چکی تھی کہ اس کے سامنے اس عورت کی زلف فتنہ گردوں میں خرق کی حیثیت رکھتی تھی۔ ایک دن وہ نوجوان عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر گھر واپس جانے لگا تو وہ عورت حسب معمول شیطان کی رسی بن کر سامنے آئی اور اس نے زبردستی پکڑ کر اسے اپنے گھر لے جانا چاہا۔ جب وہ اسے اپنے گھر کے دروازے تک لے کر گئی تو اسے قرآن پاک کی آیت یاد آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تقوی اختیار کیا ڈر گئے، انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ کر چھوتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، چنانچہ اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس وقت اس نوجوان کے دل میں اتنا خوف پیدا ہوا کہ وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ادھر اس کے بوڑھے والد انتظار میں تھے۔ جب کافی وقت گزر گیا اور وہ نوجوان نہ پہنچا تو اس کا والد اسے تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ راستے میں بے ہوش پڑا ہے۔ وہ اسے گھر اٹھوا لائے۔ جب ہوش آیا تو پوچھا کہ بیٹا تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا کہ تو بے ہوش ہو گیا؟ اس نے واقعہ بتاتے ہوئے وہ آیت دوبارہ پڑھی اور ساتھ ہی اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کے فوراً بعد وہ فوت ہو گیا۔ لوگوں نے رات ہی اس کو غسل اور کفن دے کر دفنا دیا۔ صبح کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے واقعہ کی خبر ہوئی تو آپ اس کے باپ کے پاس آئے اور تعزیت کر کے فرمایا کہ تم نے ہمیں رات کو کیوں نہیں بتایا؟ والد صاحب نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ دن کے وقت امور خلافت میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے رات کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ نے فرمایا چلو اس کی قبر پر لے چلیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس کی قبر پر پہنچے تو آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اس نوجوان نے قبر کے اندر سے 2 دفعہ کہا، اے امیر المؤمنین، میرے پروردگار نے یقیناً مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے تقوی والے لوگ تھے اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے۔ بھائیو، دنیا عارضی ہے اور مختصر سی ہے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔